موت برحق ہے، یقینی ہے، اس سے سچا جملہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے، جو موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا جنازہ سامنے رکھا ہو۔ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسرے قیامت میں حق تعالیٰ شانوں کے سامنے کھڑا ہونے کے فکر میں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے، جو شخص موت کو پہچان لے، اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت شاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے، جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے، کیونکہ ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے اور یہ غور کرے اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورت کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوہ، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔
کیسا موت کو بھلا کر رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا۔ یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں۔ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور 2 فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے، اے نیکی کی طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے، اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے۔ یہاں ایک آدمی فرش فروش پر لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزع کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی لذتوں، اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر، اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس پر توجہ دیں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفتر آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے، اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو لعیب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے، موت کی سختیاں جو ہزاروں کروڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والے کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کانٹے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عظم میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبھونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔
بس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصہ بدن سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا حصہ ہے، لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی۔ اس لیے موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی اس کے کاٹنے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی عضو کے کاٹنے سے اس پر سے تکلیف ہوتی ہے، روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ اس روح میں نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے اس میں ضعف کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کراہنے سے کچھ آرام پالے۔ البتہ بدن قوی ہوتا ہے تو اس کے بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت تک اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دیتی ہے۔ قوت نہیں ہوتی، یہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھنچتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانے، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام موت سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اپنے حواریین سے ہے کہ میرے لیے حق تعالی شانو سے اس کی دعا کرو کہ نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے۔ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، حق تعالی شانو سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پہ کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ یا اللہ تو روح کی پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔
حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موت دنیا و آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت اور وہ آرا چلائے جانے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکانے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حق تعالی شان نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ نزا کی سختی میری نزا کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے اسی طرح کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزا کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی اور صورتوں کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے جس میں صورت پر وہ گناہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ قوی سے قوی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت میں پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اچھا دوسری طرف منہ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت اور کالے کپڑے اس کے منہ سے ناک سے آگ لپٹی نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کی خوب قدر کرنی ہے، رمضان کی قدر کرنی۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اس حیت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو میں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہوتی تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حق تعالی شان جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں فلاں بندے کی روح لے آؤ میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری و بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و ختم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کم بختوں دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے؟ وہ یہ کہتے ہوئے ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایماندار بنا کر رکھے اور ایمان کی حالت میں روح نکلے۔
حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن نے لوگوں نے کہا حسن آ گئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شان و ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ، اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کے نگاہ کے سامنے کھول لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کے دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی روحیں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں، ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کے وقت پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح چل، اے ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو بتوں لگے ہوئے ہیں، ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے قرآن، اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانوں کے یہاں مقرب ہے، اور وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ حق تعالی شانوں اس فرشتے سے خوش ہوں۔ روح بدن سے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین میں ذکر فرمایا ہے، اور اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے تو صرف واقعہ میں اس کے متعلق ہے فروح وریحان وجنت نعیم۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے حق تعالی شانو تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اس کی جدائی پر زمین، اس روح جو بدن سے رخصت ہوتی ہے، بدن سے روح رخصت ہوتی ہے، تو اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام
77,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانی کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شانوں کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے پر ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت و ذکر اس کو روک دیتے ہیں، ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہیں، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو۔ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس کو بھی نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو ان سے اٹھ نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے پائتی سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالی شانوں کی اطاعت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف
کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے کی حالت سنو، حق تعالی شانو ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ، میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اوپر لاد دیں، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا، لاؤ آج اس کو سزاؤں ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس آتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس صورت سے وہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی وہ گرز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ میں پہ گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کو کوڑوں سے اس کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ وہ دیر تک تکلیف پہنچائیں، پیٹ میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے کھینچ کے سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے ملعون روح نکل اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں ہے، فی سموم وحمیم، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے حق تعالی شان تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا، اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ یہی مضمون ہے۔ زمین کے وہ حصے جن پر اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں، ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر جن کی حیات ابھی گزر چکی آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ وہ سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے جواب پر وہ اس کو گرز سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، اس کی باہروں سے نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالی شان کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے، ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دشمن اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہر ایمان والی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانو کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں، دھواں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ بہت اہم معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بہت اہم ہے۔
ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔